حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس میں اطہر سے نکلنے والے نور نے شام کے محلات روشن کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تیسری قسط۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ پہلا سوال، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ جواب، مشہور قول کے مطابق عام الفیل میں 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 ہجری کو ہوئی۔ سوال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آمد سے جڑے کچھ واقعات بیان کیجیے۔ جواب، چند واقعات یہ ہیں۔ دنیا بھر کے بت منہ کے بل گر گئے۔ فارس کے مجوسیوں یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کی 1000 سال سے بھڑکائی ہوئی آگ یک یک بجھ گئی۔ کسریٰ کے محل پر زلزلہ طاری ہو گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس میں اطہر سے نکلنے والے نور نے شام کے محلات روشن کر دیے۔ سوال، پیارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا نام اور مختصر تعارف بیان کیجیے۔ جواب، پیارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے سب سے لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ کی پیشانی میں نور محمدی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمکتا تھا۔ آپ جمال صورت اور کمال سیرت کے عینہ دار اور پاک دامن و پارسا تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام وہب بن عبد مناف اور والدہ کا نام برہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت پارسا، پرہیزگار اور عزت و وجاہت والی صاحب ایمان خاتون تھیں۔ آپ قریش کی عورتوں میں حسب و نسب اور فضیلت میں سب سے ممتاز تھیں۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب اور شرافت و پاک دامنی میں بھی ممتاز ہو۔ خدا کی شان کہ یہ تمام خوبیاں حضرت آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھیں۔ چنانچہ جو 20 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا۔ سوال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ دودھ پلانے کا شرف کسے حاصل ہوا؟ جواب، مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو صحرا نشین قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں اور ان کی فصیح و بلیغ عربی سیکھ کر وہ بھی اسی طرح فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنی حوازن کے ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ انہیں 2 سال تک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔